کہ قرآن کی جو واضح و نصیحت ہوتی ہے اس کو غور سے سنیں، آپ کے دل کی سختی وہ نرمی میں اللہ بدل دے۔ جو دل کی سختی ہے، جو دل دین سے دور ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے آپ قرآن کی واضح و نصیحت کو غور سے سنیں تو انشاءاللہ روح تازہ ہو جائے گی اور تازگی مل جائے گی اور اللہ کا فضل مل جائے گا، اس کی رحمت بھی مل جائے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 56 اور 57 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے تم کو، اور اس قرآن کو اللہ نے نمبر 1 تو تمہارے لیے نصیحت بنایا، اور اس کے بعد تمہارے سینوں کے لیے اللہ نے اس قرآن کو شفا بنایا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ وہدن، یہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ پتہ یہ چلا ہدایت قرآن سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے؟ قرآن سے۔ رحمت بھی قرآن سے، ورحمۃ للمؤمنین، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کے لیے رحمت بھی۔ اس سے آگے والی ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے فبذالک فلیفرحوا، جب بھی اللہ کی رحمت آئے، اس کا فضل ملے تو اس کے ساتھ آپ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ آج اس آیت کو لوگوں نے بڑا بڑا کر کے لکھا ہے، اور اس آیت کو 25 30 50 فٹ بڑے بڑے فلیکس اور بورڈ بنا کے اور اپنی مرضی کا مطلب نکالا ہے۔ اپنی مرضی کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے جب اللہ کا فضل ہو، رحمت ہو تو اس میں خوشیاں منایا کرو۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، قرآن مجید کو کیا ہم نے سمجھا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے سمجھا، تو ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی جب وہ 12 سال کے تھے۔ رات کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھنے کے لیے آپ کے گھر میں رات گزاری، تو آپ اٹھے، وضو کیا، مشق خالی ہو گئی، دوبارہ انہوں نے مشق کو بھر دیا، تو فرمایا میمونہ یہ مشق پانی سے کس نے بھر دی؟ کہا وہی میرا بھانجا جو ابن عباس ہے، 12 سال کا ہمارے ساتھ لیٹا ہے، اس بچے کو شوق تھا کہ میں اپنے نبی کی رات کی عبادت کو دیکھوں۔ اس بچے نے مشق کو پانی، رسول اللہ تہجد کا ٹائم ہے، میرے آقا مسکرائے، تو فرمایا اللہ اتنا شوق ہے میرے چچا کے بیٹے عباس کو، عبداللہ کو، اللہ تو پھر میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں، تہجد کا وقت ہے، نبوت کے ہاتھ اٹھے، تو فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ میرے چچا کے بیٹے عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے، قرآن و حدیث کا علم عطا فرما۔ یہ نبی پاک کی دعا تھی، اللہ نے 12 سال کے بچے کو اللہ نے مفسر قرآن بنا دیا۔ ان کا شوق تھا۔ ہمارے بچوں کو موبائل دیں تو بس ڈرامے، فلمیں اور غلط غلط راستے ان کو وہ پتا ہے، لیکن پوچھ لو بیٹا رات سونے کی دعا کیا ہے؟ نہیں ہے۔ صبح اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ ہم مسجد میں صبح اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچوں کو دیں تو جو باقی 22-23 گھنٹے گزارتے ہیں اصل تو وہ زیادہ بچہ وہ لے گا۔ ٹھیک ہے، اگر گھر کا ماحول بھی دینی ہو، مسجد میں ادھر بھی دین، گھر پہ دین، بازار میں دین، مدرسے میں دین، تو پھر وہ بچہ مکمل دین سے رنگین ہو جائے۔ اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کا مقصد اپنی مرضی سے نہیں لیا جاتا، بلکہ قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو خوش ہو جائے کرو، اور واقعتاً ہی جب اللہ کی رحمت اور فضل ہوا کرتا تھا تو جناب ابو بکر، عمر، عثمان و علی خوش ہو جایا کرتے، تو جیسے وہ خوش ہوتے تھے تم بھی ویسے خوش ہو جایا کرتے۔ انہوں نے کوئی صحابی اس نے دین سے 1 انچ بھی آگے پیچھے ہو کر زندگی نہیں گزاری، اور نہ ہی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کی ہے، بلکہ قرآن کی عین مطابق چلنا ہے، یہی کامیابی کا زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہوا خیر، وہ بہت زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس چیز سے وہ جو لوگ دنیا کی چیزیں جمع کر رہے ہیں، مال و متاع دولت، اس سے کہیں یہ زیادہ ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ، کہہ دیجئے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے؟ کیا چیز؟ من رزق، رزق سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم اپنی مرضی سے کچھ کو حرام کر لیتے ہو، کچھ کو حلال کر لیتے ہو۔ یہ تم اپنی مرضی سے کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے جس کو حلال بنایا وہ حلال ہے، جس کو حرام بنایا وہ حرام ہے۔ حلال اور حرام بنانا یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ اللہ جس کو حلال کر دے وہ، یہ کیا مطلب ہے؟ سورہ انعام میں جائے، سورہ مائدہ پیچھے ہم پڑھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا، مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کی یہ خواستیں تھی، وہ کہتے تھے یہ بکری ہمارے لیے حلال ہے، ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ جائز ہے، وہ فلاں ناجائز ہے، یعنی اپنی مرضی سے کسی کو حلال کسی کو حرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی کہ اپنی مرضی سے کسی کو حلال کسی کو حرام؟ یہ کسی کو بالکل جرت نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ نے مثال کے طور پر، پہلے شراب، شروع میں شراب حلال تھی، اور جب مدینہ طیبہ ہے شراب حرام ہونے کا آسمان سے آرڈر آیا، تو اللہ نے جب حلال کو حرام بنایا تو کئی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے شراب کے جاموں کو، گلاسوں کو بھرا منہ کے ساتھ لگانے والے تھے، تو منادی کرنے والے صحابی نے جب اعلان کیا تو انہوں نے فوراً وہ پیالہ اٹھا کے پھینک۔ تو کئی ایسے تھے انہوں نے شراب کے مٹکے پورے تیار کیے تھے، انہوں نے اٹھایا تو لا کر مدینے کی گلی میں پھینک دیا اور اس کو ٹکڑے کر دیا۔ کہا جس شراب کو میرے مالک نے حرام کر دیا، میرے نبی کی زبان سے حرام ہوگی، آج کے بعد کبھی ہم میں اس کو کوئی دیکھنے کی جرت بھی نہیں کریں گے۔ ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان؟ شادیوں پہ، خوشیوں پہ، اور بچہ پیدا ہو پھر کہتے دوسرے منگا لو، کنجریے منگا لو، شراب بھی لے۔ تمہارا ایمان کدھر گیا؟ تمہارا کلمہ کدھر گیا؟ تمہارا اللہ کدھر گیا؟ تمہارے رسول کی محبت کدھر گئی؟ سب کو چھوڑ دیا، رسول کو بھی بلایا، قرآن کو بھی چھوڑا، حدیث کو بھی چھوڑا۔ تمہیں یہ دنیا کی لذتیں یاد ہے؟ تمہیں قبر کی مار یاد نہیں؟ جہنم کی آگ یاد نہیں؟ جو شرابی ہے، شرابی کے بارے جو اپنا مزاج شراب کا بنا کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایسے بندے کے بارے میں سن لو، یہ ایسا بدترین ہے، کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا، ڈائریکٹ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بدکاری سے، شراب نوشی سے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جو نشے ہیں، سگریٹ وغیرہ، اس کے علاوہ اور سگریٹ بھی حرام ہے، سگریٹ بھی، کیونکہ جو حرام ہے، نجائز ہے چیزیں، وہ اسلام نے جن کو منع کیا ہے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اسلام میں کیا یہ اجازت ہے کہ کوئی آدمی جیب سے حلال کی کمائی کرے، جیب سے نوٹ نکالے 100 کا، اس کو گول کرے اور اس کو آگ لگا دے؟ کیا جائز ہے؟ نہیں جائز نا۔ اگر یہ اسلام نہیں اجازت دیتا تو پھر کاغذ کے ٹکڑے کے اندر تمباکو بھر کے اس کو آگ لگا دے تو وہ بھی تو پیسوں کا ہے، وہ بھی تو پیسوں کا، اس میں پھر ہے بھی وہ تمباکو نوشی کرنا اور ایسی چیزیں جو بھی فضولیات میں شامل ہیں سب حرام ہے۔ علماء امت کا اٹل فیصلہ ہے سگریٹ کے بارے میں، لہذا چھوٹے سے چھوٹے نشہ، بڑے سے بڑا نشہ، ہر نشے کو خیر بات چھوڑ دو، اس کو کس کے لیے؟ اپنے رب کی محبت کے لیے۔ اللہ نے جن کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، جن کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے۔ حرام کو کبھی اپنی مرضی سے حلال نہ سمجھنا، کوئی اس میں وجہ تو ہے نا، وہ تیری صحت کے لیے بھی نہیں ٹھیک، وہ تیرے ایمان کے لیے بھی نہیں ٹھیک، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ اذن لکم، کیا جس کو تم نے حلال و حرام کیا ہے اللہ نے تمہیں کیا اجازت دی ہے؟ امر اللہ تفترون، یا تم اللہ پر اپنی مرضی سے جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی اجازت طلب کی ہے یا اللہ نے کیا ہے؟
وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور کیا ہے ان کا گمان جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے، بزرگی والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ شکر گزار نہیں. اللہ نے یہ کہا کہ اکثر زیادہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. قلیلا ما تشکرون، اللہ نے فرمایا بڑے تھوڑے شکر گزار ہیں. قلیلا ما تذکرون، بڑے تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. اور کثیر تعداد جو ہے وہ مشرکین کی ہے. اہل ایمان زبان سے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ایمان لا کر پھر زیادہ تر شرک بھی کرتے ہیں. ایسا ایمان ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنائے. شکر سے بات بنے گی. اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو رب نے حرام کیا ہے وہ ان کو اللہ واقعی ہم سب کو حرام، اور جن کو حلال کیا ان کو حلال سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ نے بعض ایسی چیزیں ہیں ایک مہینے کے لیے حلال کو بھی رب نے کہا ہے ایک مہینہ حرام ہے. کس لیے؟ میرا بندہ میری مانتا ہے کہ اپنی مانتا ہے. دیکھ لو، روٹی، کھانا پینا، دودھ، دہی، چاول، یہ سب حلال ہے، لیکن رب نے فرمایا میرے بندے میں تیری ازمائش کرنے لگا ہوں، تیری محبت میرے سے کتنی ہے، میرا پیار ہے یا دنیا کی ان چیزوں سے تمہیں محبت ہے. اللہ کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا صبح سحری سے لے کر سورج غروب ہونے تک میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایک مہینہ تم نے حلال کی طرف بھی مڑ کر دیکھنا، ان کو اپنے اوپر حرام کر. سورج غروب ہونے تک جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تو نے اگر پہلے حلال کی تو ایک مہینہ ان کو حرام کیا صبح سے شام تک، تو ٹھیک ہے میں نے بھی حرام کیا. تو یہ ہے ایمان. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اللہ کی محبت. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا